إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی وحدانیت الوہیت ربوبیت شہنشاہ کون مقام اس پوری کائنات کے خالق پوری کائنات کے مالک اس پوری کائنات کے الہ کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر زمان تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت سید الرسل سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و پاک و مبارک لاکھوں کروڑوں سلام ہوں
لا تعداد سلام ہوں اللہ رب العزت کی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین کرام پر، محدثین پر، مبلغین پر، ائمہ پر، ادیبوں پر، شہیدوں پر، کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد اسلام صحیح سالم ہم تک پہنچا۔ حاضرین مجلس، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اس جنت کی صفتیں بتا کر وعدہ کیا ہے، اس جنت کے اوصاف بتا کر وعدہ کیا ہے کہ میں وہ والی جنت دوں گا جس کے اندر نہریں چل رہی ہوں گی اور ہمیشہ تم وہی رہو گے۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ سب سے بڑا انعام جو تمہیں ملے گا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کو کہیں گے کہ میں آج تم پر راضی ہو گیا۔ وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی۔ حضرات، میں نے ایسے 3 لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، جس کے اندر 3 شخصیتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا تھا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے راستے پر نکلتا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین حنیف کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنی جان دینے اور جان لینے کے لیے گھروں سے نکلتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، عیش و حرام کی زندگی کو چھوڑ کر میدان مقتل کی طرف چلتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کی ضمانت کی ہے۔ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ جنتی ہے، اگر وہ غازی بن جاتا ہے تو اس کے لیے خیر و برکت ہی رکھی ہے، خیر و برکت والا رزق ہے۔ حضرات، اسی طرح اس حدیث کے اندر 2 اور شخصیتیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اگر فوت ہو جائیں تو، اگر زندہ رہیں تو ان کے اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنی خیر و برکت کا نزول کرتا رہتا ہے۔ وہ 2 شخصیتیں کون ہیں؟ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفى فيدخله الجنة او يرده بما نال من اجر وغنیمت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو مسجد کی طرف آیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ضمانت دی ہے کہ وفات کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے گا اور زندگی میں اجر و بابرکت والا رزق عطا کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے گارنٹی دی ہے، اس شخص کی ضمانت دی جو مسجد کی طرف چل گیا۔ سامعین کرام، اسی سلسلے میں مزید 3 احادیث پر غور فرمائیں اور مسجد میں نماز ادا کرنے کا معمول بنائیں
اللہ کی ضمانت کے مطابق سکون بھی ملے گا اور موت کے بعد جنت سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ اندھیروں میں، حضرات توجہ کیجیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر آنے والوں کو یہ خوشخبری دے دو، اندھیروں میں، اندھیروں کی پرواہ کیے بغیر مساجد کی طرف چل کر آنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت والے دن پورے نور کی تمہارے لیے، تمہاری راہوں میں روشنی ہی روشنی اللہ رب العزت کر دے گا۔ ان کو پورے کے پورے قیامت والے دن نور کی خوشخبری سنا دو، جو اندھیروں کی پرواہ کیے بغیر ہر قسم کی پریشانی کو دور کر کے ایک سائڈ پر رکھ کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو خوشخبری دے دو کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، عقل اندھی ہو چکی ہوگی۔ اس شخص کے لیے اللہ رب العزت روشنیوں کا نور، اس شخص کے لیے اللہ رب العزت روشنی پیدا کر دے گا، اس کی راہیں ہموار ہو گی۔ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجارت ہے، یہ سراسر نفع کی تجارت ہے، کہ اللہ رب العزت کی طرف چل کر آنا، مسجد کی طرف آنا، تو اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن روشنی پانا، یہ نفع مند تجارت ہے۔ آپ دنیا میں اندھیروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کو آباد کریں، وہ قیامت کے روز تمہاری گزرگاہوں کو روشنیوں سے بھر دے گا۔ آپ اندھیروں کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کو، ان مسجدوں کو آباد کریں، ان مسجدوں میں آ کر اللہ رب العزت کے سامنے سر کو جھکائیں۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کل قیامت کو تمہاری گزرگاہیں، تمہارے راستے روشنیوں سے بھر دے گا، ہر طرف تمہارے لیے نور ہی نور ہوگا۔ اور جب مسجد کی طرف انسان ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم مسجد کی جانب اٹھاتا ہے ایک انسان، تو جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، جنت میں ایسے شخص کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ کانت خطواته احداها تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکل گیا، تو اس کے قدم اس طرح ہوں گے کہ ایک قدم اٹھاتا ہے، وہ قدم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دوسرا قدم جنت کے اندر بلندی پاتا ہے، جنت کے اندر ایک درجہ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد کی طرف نکلتا ہے اپنے گھر میں وضو کر کے، اس کا ایک قدم اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور دوسرا قدم جنت میں مضبوطی قائم کرتا ہے، درجہ بلند کرواتا ہے۔ حضرات، یہ ایک نفع مند پیکج ہے، نفع مند تجارت ہے، اس کے اندر سراسر نفع ہی نفع ہے۔ آج بعض گھر کی دوری کا بہانہ بناتے ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف کہ اگر آپ بھی کسی کو کہتے ہوں گے مسلمان ہونے کے ناطے کہ چلو مسجد میں چلیں، مسجد میں جایا کرو، وہ گھر کی دوری کا بہانہ بناتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، حالانکہ ان کا گھر دوسری گلی میں ہوتا ہے مسجد کی،
ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ میلوں کا سفر ہے مسجد کی طرف جانے کا میرا۔ حضرات، ویسا خیال آنے پر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کیوں نہیں یہ سوچتا بندہ کہ یار میں مسجد کی طرف جاتا ہوں تو میرا ایک جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے؟ یہ تڑپ کیوں نہیں ہمارے اندر؟ آج یہاں سرکاری سکیل بڑھانے کے لیے لوگ دن اور رات کو ایک کر دیتے ہیں کہ ہمارا عہدہ اونچا ہو جائے، ہمارے اوپر جو 2 ستارے لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک اور بڑھ جائے، ہمارا سکیل بڑھ جائے، ہمارا عہدہ بڑھ جائے، ہماری کرسی بڑی ہو جائے۔ دن اور رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن جنت کے اندر سکیل بڑھانے کے لیے، بلندی پانے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کوئی بھی اقدام نہیں کرتے، ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے، حالانکہ یہی چیز ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گی۔ یہی ہماری حقیقی زندگی ہے، یہی ہماری اصولی زندگی ہے، یہی حقیقی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے سکیل، سرکاری ملازمین، یہ سبھی یہاں سے چلے جائیں گے، سب کچھ یہاں پر چھوڑ جائیں گے، نوکریاں سب کچھ چھوڑ جائیں گے۔ کل قیامت کے دن اگر ہمارے کچھ کام آئے گا تو وہ حقیقی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوا کام ہے۔ حضرات، قدردانی کی تو انتہا ہوتی ہے کہ جنت کی گارنٹی دینے والا تو جنت میں مہمانی کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جنت کی گارنٹی دیتے ہیں اور جنت میں اہتمام بھی کرتے ہیں۔ جنتیوں کے لیے کیا کیا نہیں کہا قرآن مجید کے اندر، کہیں مچھلی کی مہمانی کا کہا ہے، کہیں کوئی بات کہی ہے، کہیں رحمتوں کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت خود بخود ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات، نمازی کے لیے تو جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، نمازی کے لیے تو دسترخوان بچھائے جاتے ہیں۔ جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، نمازی کے لیے تو دسترخوان بچھائے جاتے ہیں۔ اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اس دسترخوان تک لے کر کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھتا رہا، اس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے حقیقی زندگی میں، اخروی زندگی میں، جنت کے اندر اللہ رب العزت نے اعلیٰ مقام عطا کیا، صرف اور صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے، 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو نماز ہے، یہ نماز بندے کے ایمان کی محافظ ہے، بندے کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ جو شخص جتنی بھی اس میں بیماریاں، جتنی بھی اس میں روحانی بیماریاں ہیں، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، 5 وقت بر وقت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اس نے آنا شروع کر دیا ہے، معمول بنانا شروع کر دیا ہے، عادت بنا لی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے جا کر مسجد میں اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ نماز جب وہ بندہ اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس نماز کی وجہ سے اس کے اندر ساری کی ساری بیماریاں جڑ جاتی ہیں، وہ ان بیماریوں سے بچ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے روحانی بیماریوں سے۔ جتنی مرضی انسان کے اندر غلطیاں ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بن گیا، اللہ رب العزت اس کو صاف کر دیتے ہیں، اس کو دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ کوئی مسجد میں آئے تو صحیح، کوئی نماز پڑھے تو صحیح، کوئی چاہے تو صحیح کہ میں ان بیماریوں سے بچ جاؤں، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم مسجد میں نہیں آتے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی اہمیت ہی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے محبت ہی نہیں کرتے۔ ہم مسجد میں نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ غضب کی نظروں سے دیکھے، نعوذ باللہ۔ حضرات، جو بندہ مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بڑی عزت دیتا ہے، بڑا مقام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، لازمی جائے۔ حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح۔ جو شخص صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اس کے لیے۔ جب بھی وہ آئے، صبح جائے یا شام کو جائے، اللہ رب العزت اس کی خود مہمانی کرتے ہیں۔ اور حضرات ایک اور بات ہے، لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں جاتے، گھروں میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دکان میں پڑھ رہا ہے، کوئی دفتر میں پڑھ رہا ہے، بلا وجہ کسی ایسے عذر کے بغیر مسجد سے ہٹ کر نماز پڑھنا کہ جس کو شریعت نے عذر نہیں کہا، جس کو شریعت نے عذر کہا وہ عذر ہے، جس کو شریعت نے عذر نہیں کہا اس عذر کے بغیر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھنا، گھروں میں نماز پڑھنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مساجد میں نماز پڑھنا، یہ مسجدیں کیوں کہا گیا کہ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھو؟ یہ مسجدوں میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ صرف نماز نہیں پڑھتا بلکہ اور بہت کچھ لے کر کے جاتا ہے، اور بہت کچھ لے کر جاتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو کر جاتا ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے وہ ان کو اللہ رب العزت اس قدر ہدایت نہیں ملتی جس قدر مسجد میں آنے والے کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں سوائے منافقوں کے، بات کو غور کیجیے، توجہ کیجیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں سوائے منافقوں کے صحابہ اکرام، سب صحابہ اکرام ذوق اور شوق کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، سوائے منافقوں کے۔ منافق مسجدوں میں نماز نہیں پڑھا کرتے، صحابہ اکرام ذوق اور شوق کے ساتھ مسجد میں آیا کرتے تھے۔ آج ہماری چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہم عذر بنا لیتے ہیں، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ اسلام نے بیماری کو عذر کہا ہے لیکن ہر بیماری کو عذر نہیں کہا۔ یہاں پر صحابہ اکرام کو ذوق و شوق دیکھیے، پتہ بھی ہے کہ اسلام نے اس قدر بیماری کو عذر کہا ہے کہ جو بندہ چل نہ سکے وہ گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن صحابہ کا یہ ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهِ يُحَاذَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّىٰ يُقَامَ فِي الصَّفِّ۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہوا کرتی تھی، صحابہ اکرام کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ اگر وہ چل نہیں سکتا تو دو آدمیوں کو بلاتا اور ان سے کہتا کہ براہ کرم مجھے اپنے کندھوں کے سہارے مسجد تک لے کر جاؤ، میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے۔ لوگ دو کندھوں پر سوار ہو کر سہارا لے کر پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ آج ہمارے پیٹ میں تھوڑی سی درد ہو جائے تو ہمارا مسجد میں جانا محال ہو جاتا ہے، ہمیں بوجھ لگتا ہے۔ ہمارے پاؤں میں تھوڑی سی چھوٹی سی درد ہو جائے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم مسجد میں جائیں تو کہیں مر ہی نہ جائیں۔ حضرات یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیزیں بتاتی ہیں، یہ چیزیں غور و فکر کرنے والے کو بتاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے محبت نہیں ہے، یہ چیزیں بتاتی ہیں۔ صحابہ اکرام اپنے اعمال سے یہ ظاہر کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے کا ثواب اعلیٰ ہے، اس کے درجات بلند ہیں، تو صحابہ اکرام پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پسند کیا کرتے تھے۔ حضرات ان کو شوق ہوا کرتا تھا، حالانکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے کہا تھا، دنیا کے اندر ان کو کہا تھا کہ میں تم پر راضی ہوں، لیکن پھر بھی وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ زبان اطہر سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے، زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہیں۔ صحابہ کرام آیا کرتے ہیں۔ حضرات آج آپ دیکھیے کہ ہم کس حد تک اس دنیا کے اندر کس حد تک پہنچ چکے ہیں، ہماری بکت کیا رہ گئی ہے۔ ہماری تاریخ تو ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم نے 1000 سال کئی ملکوں پر بڑے شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کی ہے، یہ ہماری تاریخ ہمیں بتلاتی ہے۔ ہماری تاریخ کہتی ہے کہ مسلمان بڑے عروج پر تھے۔ اسلامی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب مسلمان مسجدوں کا رخ کیا کرتے تھے، مسجدوں میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے سر کو جھکایا کرتے تھے، تو
दुश्मनों के दिलों के अंदर उनका डर रहता था। दुश्मन खौफ खाते थे उन कौमों से, उन लोगों से खौफ खाते थे जो एक सफ में खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सर को झुकाया करते थे, मस्जिदों का रुख किया करते थे। आज हमारी बर्बादी देखिए, जब से हमारे हुक्मरान बेनमाज हो गए, जब से हमारे हुक्मरानों ने नमाज की तलकीन करना छोड़ दिया है, जब से हमारी हुकूमतें बेनमाजियों के पास गई हैं, मुसलमानों का इत्तेहाद भी पारा पारा और अल्लाह ताला का गैबी रिज़्क़ और गैबी मदद भी बंद हो चुकी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुसलमानों की तरफ आया करता है। आज उनके पाकिस्तान के माशी हालात का अगर जायजा लीजिए तो इस कदर बदतर हो चुके हैं। वो सिर्फ यही है कि मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदों में कोई नहीं जाता, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांगते ही नहीं। कोई मदद मांगे, अगर सारे मिलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाएं, मदद मांगे बशमूल हुक्मरान, तो मदद तभी आएगी ना जब हमने मांगी नहीं तो मदद करने की किसी को क्या जरूरत पड़ी। जब हम किसी के पास जाएंगे, हम कहेंगे भाई मेरा ये मसला है, मेरा मसला हल करो, उसको पता चलेगा। अगर पता भी है उसको, जब हम कहेंगे तो वो हमारी मदद करेगा ना। अगर हम नहीं कहेंगे तो हमारी मदद कैसे करेगा। हजरत, आज उनके पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में बेहतर हो सकती है कि हम मस्जिदों का रुख करें, बशमूल हुक्मरान, सारी की सारी हुकूमत भी, हमारे सारे के सारे इदारे, गवर्नमेंट सरकारी या गैर सरकारी इदारे, सभी नमाज की पाबंदी करें, मस्जिद की तरफ जाएं, मस्जिदों का रुख करें, सारे के सारे मस्जिदों में जाएं, नमाज अदा करें। हमारे मुल्क की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, ये दुनिया देखती रह जाएगी, सभी देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, लेकिन कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से गैबी मदद भी आएगी। देखिएगा ये कर्जे भी कैसे उतरेंगे, कर्जे भी ऐसे उतरेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कौम को कुशादा रिज़्क़ भी अता करता है। और ये हमारे मुसलमानों की तारीख हमें झंझोड़ती है। अगर कोई देखना चाहे, वो हमें झंझोड़ती है कि हम किस मैदान में, किस मुकाम पर खड़े हैं। हमने मस्जिदों को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुश्मन के पांव तले रख दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बतलाना चाहते हैं कि तुमने अपने मकसद को छोड़ दिया, आज हमने तुम्हारी मदद को छोड़ दिया। अगर आज भी लोग मस्जिदों का रुख करते हैं तो हालात तब्दील होने में कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं रोक सकता। उसके लिए कोई काम नहीं, ये कोई काम नहीं है उसके लिए। वो कुन कहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मस्जिदों का रुख जरूरी है। आज बाजारों की सूरत हाल देखें, बाजार में जाकर देखें, बाजार में अगर कोई शख्स दुकानदारी कर रहा है, वो नमाज के वक्त अपना शटर बंद करता है, दुकान का दरवाजा बंद करता है, मस्जिद की तरफ चला जाता है। कभी उस शख्स से जाकर पूछे, आप इस दुनिया में रहते हैं, आप पूछते होंगे, कभी उस शख्स से जाकर पूछिए, बता तेरा क्या हालात हैं, तेरे क्या हालात हैं, कारोबार कैसा चल रहा है। जो नमाज पढ़ने के लिए अपना शटर बंद कर देता है, उसकी जुबान पर हमेशा यही अल्फाज रहेंगे, बस जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है, अच्छा दे रहा है, खूबसूरत दे रहा है। उसकी जुबान पर ये अल्फाज रहेंगे। जो नमाज के वक्त अपना शटर बंद कर लेता है, लोग कहते हैं ये कारोबार करने आया, आधा घंटा बंद कर देता है दुकानें। बड़ी बड़ी मेन बाजारों और मार्केटों में दुकानें डालने से बरकत नहीं आती, दौलत नहीं आती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में आकर अपना वक्त निकाल कर हर चीज जिससे इंसान मोहब्बत करता है फितरी तौर पर, उसको एक तरफ रखकर कायनात के रब के सामने आकर सर को झुकाने से इज्जत और मार्फत मिलती है, बुलंदी मिलती है, दौलत मिलती है। जो लोग मस्जिदों में जाते हैं उनसे पूछे, वो हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। जो नहीं जाते तो खुली रखते हैं कि ये आधा घंटा बंद कर लिया तो 10-15 ग्राहक चले जाएंगे, उनसे पूछिए। हालांकि वो लाखों लाखों कमाते होंगे, लेकिन उनकी जुबान पर कभी शुक्राना नहीं होगा। वो यही कहेंगे बस जी मंदा है, बस जी सूरत हाल कोई नहीं काम दी, आ चीजें। लोग ऐसा करते हैं, आप बखूबी इस चीज से वाकिफ हैं, आप बाजारों के अंदर आप भी कारोबार करते हैं। हजरात, हमारे ये जो अखबार आते हैं ये वाकयात नहीं लिखते, ये मैगजीन हमारे ये वाकयात नहीं लिखते, लेकिन अगर पूछा जाए उन जर्नलिस्ट डॉक्टरों को, उन MBBS डॉक्टरों को
جو ہسپتالوں کے اندر لوگوں کے آپریشن کرتے ہیں، بڑی بڑی امراض کا سامنا کرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھیں، جب ہم نے فیصل آباد میں ہمارے اساتذہ کے پاس ایک ڈاکٹر آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم اگر کسی بے نمازی کو سامنے دیکھتے ہیں مریض کو، وہ جب مر رہا ہوتا ہے کسی کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، کسی کی آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں، کسی کا رنگ تبدیل ہونے لگ پڑتا ہے، اور کئی تو کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا، ہم سن کر ہمارے ہوش اڑ رہے تھے، کہہ رہا تھا جو لوگ بے نماز وہاں پر آتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، جب وہ مر رہے ہوتے ہیں ان کی زبان پر آخری لمحات میں کئی دفعہ کفری الفاظ بھی ہوتے ہیں، کفری الفاظ بھی ہوتے ہیں، کئی گالیاں دیتے دیتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کئی گانے پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس شخص نے یہ بات کہی، اس نے کہا ہم نے کسی بھی اگر نمازی کو مسجد میں آ کر اللہ رب العزت کے سامنے سر کو جھکانے والے کو، اگر ہم نے کسی مریض کو ایسا دیکھا ہے، اگر اس کا آپریشن کر رہے ہیں تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ ہم پریشان ہو جاتے تھے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں بن رہا، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہنستا ہوا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں، یہ ہمارے میگزین یا اخبارات یہ باتیں نہیں بتاتے، اور بہت سی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، یہ چیزیں نہیں بتاتے حضرات۔ یہ نمازی کی یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، کہ جو نمازی ہے، جو مسجد میں آ کر 5 وقت نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، اگر وہ فوت ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے، ایسی جنت ہے جس کے اندر باغات ہیں، نہریں ہیں، اور سب سے بڑا اللہ رب العزت ان پر راضی ہو جائے گا۔ اگر وہ اسی دنیا میں ابھی زندہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوتے، زندہ ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل کرتا ہے۔ یہ بات واضح ہوتی ہے حضرات۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا ولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت جنت کی گارنٹی دیں گے، وہ ایسا شخص ہے کہ جس کی زبان پر ہر وقت یہی الفاظ رہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی سے ملتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی سے ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے شخص کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنت کی گارنٹی دی ہے اس کے فوت ہونے کے بعد۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس پر خیر و برکت اللہ رب العزت کی نازل ہوتی ہے۔ جو بندہ سلام کو عام کرتا ہے، ہر کسی سے سلام لیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمہ اس کی زبان پر رہتا ہے جس کسی کے بعد ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کلمہ 2 لوگوں کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، تعلقات قائم کرتا ہے۔ آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں، اگر کسی شخص سے آپ جاتے جاتے السلام علیکم کہہ دیں، کل آپ اس سے ملیں گے، وہ پھر آپ سے ملے گا، کل اس سے اگلے دن پھر وہ آپ سے ملے گا، اور کسی مقام پر آپ کی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر ملاقات ہوتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات بڑھ جاتے ہیں، صرف اور صرف السلام علیکم کے رکھتے ہیں آپ۔ فَمَا لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لا تدخلون الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا، اب تم ایمان نہیں لا سکتے، حتیٰ تحابوا، اولا ادلکم، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ الا شیء اذا فعلتموه تحاببتم، فرمایا او میرے صحابہ، کیا تمہیں میں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، تمہارے درمیان محبت بڑھے گی؟ صحابہ کرام دھن رہ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی فرمائیے، بتلائیے ہمیں وہ چیز، بتلائیے وہ کیا چیز ہے جو ہمارے درمیان محبت پیدا کر سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کے درمیان سلام کو عام کرو، یہ وہ چیز ہے جو آپس میں 2 لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے، تعلقات قائم کرتی ہے۔ افشوا السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلامتی ہو اللہ کے بندے، تجھ پر سلامتی ہو، اللہ رب العزت کی رحمتیں تجھ پر نازل ہوں، برکات تجھ پر نازل ہوں۔ آگے سے وہ اگر تمہیں جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तुम्हारे लिए भी दुआ करता है। दोनों शख्सों के लिए सलामती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत भी है, बरकत भी। हम इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? ये तो बहुत अहम अमल है और हमारी जिंदगी में बार बार हमें करने को मिलता है। ये हमें हर मुसलमान को करने को मिलता है। हजरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, कहता है दुल्लनी अला अमल युदखिलुनी अल जन्नह, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल करे, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल करे। कितना अच्छा सवाल है। आज हमारा दिल नहीं करता है ऐसे सवाल पूछने का, उलमा से, हुफ़ाज़ से, आइम्मा से, हमारा दिल नहीं करता है ऐसे सवाल पूछने को, और बहुत से सवाल हैं पूछने के लिए। और सहाबी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब कहता है दुल्लनी अला अमलिन युदखिलुनी अल जन्नह, मुझे ऐसा अमल बतलाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। हज़रात, आगे से जवाब देने वाली जिससे सवाल किया जा रहा है वो कितनी अजीम शख्सियत हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अफ़शु सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो और अच्छी बात करो। अल्लाह पाक तुझ पर अपनी बख्शिश भी फरमा देगा, अपनी बख्शिश भी फरमा देगा, और जन्नत में तेरे नाम भी जन्नत भी तेरे नाम कर देगा, आला मुकाम पर जन्नत पर तुझे फायज करेगा। हज़रात, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू की ये बरकतें, ये सलाम की बरकतें हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सलाम अलैकुम कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत की गारंटी देते हैं। जन्नत की ज़मानत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है कि कल क़यामत के दिन उसके फौत होने के बाद वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, और जन्नत के दरबान भी उसे सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहकर मस्जिद के अपनी जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को जिनको कुरान मजीद के अंदर जन्नत की गारंटी दी गई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे हर किस्म की परेशानियां, हर किस्म की मसाइल, हर किस्म के मसले हमसे दूर कर दे, हमसे हटा दे, हर किस्म की बलाएं हमसे हटा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शैतान के शर से महफूज करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बीमारियों को हमसे दूर कर दे, और जो लोग इस पूरी कायनात में बीमार हैं, मरीज हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब करे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको जन्नत के गारंटी शुदा लोगों में से शामिल करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।